اس میں گزارتے ہیں کہ جو ہماری عبادات کی اللہ اس کو قبول فرما لے، اور 6 مہینے کے بعد اگلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہم چند دن پہلے بھی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی رمضان رجب کے اندر تیاری شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دعائیں سکھلاتے تھے، ایسے سکھلاتے تھے جیسے کہ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر بار بار سناتے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لو۔ وہ کس لیے کرتے تھے؟ جب جیسے ہی رجب آتا تو اللہ فرماتا اللہم بارک لنا رجبا و شعبانا وبلغنا رمضانا، یہ دعائیں سکھلاتے، فرماتے یا اللہ رجب کی اور شعبان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حالانکہ دنیاوی زندگی ان کے سامنے حقیر تھی۔ جب بھی اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، ایک لمحہ گزارے بغیر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ لیکن رمضان کی برکت کتنی دیکھو، جب شبان آتا تو دعا کرتے یا اللہ اب ہماری زندگی کو تھوڑا لمبا کر دینا تاکہ ہم رمضان کو دیکھ لیں، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر لیں، تاکہ ہم رمضان کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہیں، پورے سال کے اندر اتنی رحمتیں جیسے کہ سمندر کے اندر ایک قطرہ پانی، پورا سمندر رمضان ہے، اور پورے سال میں اللہ کی جتنی نعمتیں جتنی رحمتیں ہوتی ہیں وہ ایک قطرے کی مانند ہیں۔ جو بندہ اس سمندر کے اندر غوطہ نہ لگا سکا، اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کی، کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی۔ حالانکہ آپ طائف کا واقعہ آپ نے سنا سب نے، کتنی تکلیف پہنچی، لڑکوں نے مارا، پتھر مارے، لوگوں نے گالیاں دی، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے۔ فرشتہ آیا، اب ہمیں کہیں ہم اس بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے اندر مسل دیتے، آپ نے فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ اگر میری بات کو نہیں مانتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں میری اطاعت کریں گی۔ بد دعا کبھی نہیں کی، لیکن کس کے لیے بد دعا کی؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس عمل کو پہلی دفعہ دیکھا، وہ تو اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کون سا کوئی نیا کام ہمارے سامنے آیا اور ہم مجھ سے پوچھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب عمل دیکھا ہے۔ وہ کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلے قدم پر میں نے جب ممبر پر پہلا قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور یہ دعا کی کہ جس بندے کو رمضان کا مہینہ مل گیا، رمضان کا مہینہ جس بندے نے پا لیا، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آ گیا، اور پھر اس نے عبادات کر کے نیک عمل کر کے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ پا لیا اور اس کے باوجود اپنی بخشش نہیں کروائی، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں وہ ہلاک ہو جائے، آمین۔ یہ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ بد دعا تو عام مسلمان کی بھی بڑی ہے، بد دعا تو ماں باپ کی بھی بڑی ہے، بد دعا تو اللہ کے ولی کی بھی بڑی ہے، لیکن نبی کی بد دعا، جبرائیل امین بد دعا دینے والے ہوں اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہنے والے ہوں، تو پھر اس بد دعا میں کیا شک رہتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو رحمت للعالمین کی امتی ہیں، ہم تو ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں، ہماری نسلوں کی شفاعت کر دیں، ہمارے آنے والی نسلوں کی شفاعت کر دیں، وہاں ہمیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ ہم تو اسی انتظار میں ہیں، ہم تو اسی دعا میں لگے رہتے ہیں، اور چاہے جائے کہ ہم اللہ کے نبی کی بد دعا ہمیں مل جائے، رمضان کا مہینہ آئے اور پھر ہماری زندگی نہ بدلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہاں خرابی ہے، شیاطین بھی بند ہیں، قید ہیں، وہ انسان کو نیکی سے بھی نہیں روک رہے، بدی کی طرف بھی نہیں مائل کر رہے، تو پھر کیا مطلب ہوا کہ ہماری یہاں خود خرابی ہے، ہم خود اللہ کے نزدیک نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن ہمارے جراثیم جو ہے نا، ہم نے سارا سال جو گناہ کر 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 کے وہ جراثیم اندر رہتے ہیں، جو رمضان کے اندر بھی ہمیں نہیں ٹکنے دیتے، جو رمضان کے اندر بھی ہمیں عبادت کی طرف نہیں لانے دیتے۔ تو کیا کرو، ہم نے اس جراثیم کو ختم کرنا ہے، ہم نے ان جراثیم کو دور کرنا ہے اس رمضان کے اندر، اور اس رمضان کی تیاری کر لو۔ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں
جو رمضان آنے سے پہلے پہلے خود کو کور کر لیتے. اور رمضان کے اندر میں نے ایسے بندے دیکھے جن کے لیے 2 نفل پڑھنا مشکل ہوتا تھا، وہ 20 تراویح کھڑے ہو کر قرآن سنتے دیکھے میں نے، اور اتنی عبادت کرتے ہیں. میں نے ان بندوں کا حال دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد وہ ایسے بدلے کہ کبھی اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ بس رمضان کا مہینہ آ گیا، انما الاعمال بالنیات، ہم جیسی نیت کریں گے ہمیں پھل ویسے ملے گا نا. رمضان آ گیا جی، بس رمضان میں روزے رکھنے ہیں، رمضان میں نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان میں صدقہ خیرات کرنا ہے، بس عید آئی سب کچھ چلا گیا. اب رمضان کے شروع میں یہ نیت کر لیں گے، رمضان کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ رمضان کے شروع میں یہ نیت کر لو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں دین سے دور رہا، رمضان آ رہا ہے، تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، تیری نعمتوں کا مہینہ ہے، یا اللہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما. نمازوں پر قائم ہو جاؤ، صدقات پر قائم ہو جاؤ، نیکیوں پر قائم ہو جاؤ. یہ کیسی بھائی پتہ تو ہے نہیں، پچھلے کتنے بیچارے ہیں جو پچھلے رمضان تھے، اس رمضان نہیں ہوں گے، چلے گئے اس دنیا سے، کوئی پتہ نہیں کب. ابھی میں اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہوں، ساری زندگی وہ بیمار تھے، ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں ان کو نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے روزہ چھوڑا ہو. کبھی زندگی میں، گرمی ہو، سردی ہو، وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، کبھی روزہ نہیں چھوڑا. وہ کیسے؟ ابھی پیچھے کی بات ہے نا. تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ویسی زندگی نصیب فرمائے. میں نے اپنی پوری زندگی، 40 سال ہوگی میری زندگی، پتہ نہیں کتنی زندگی آگے، ایک دفعہ بھی میں نے اپنے والد صاحب کے منہ سے گالی نہیں سنی، ایک دفعہ بھی کبھی برا بول نہیں سنا، اپنی پوری زندگی نہیں سنا. ان کے پاس پڑھا بھی ہے، حفظ بھی ان کے پاس کیا ہے، ان کی ڈانٹیں بھی سنی ہے، ان سے مار بھی کھائی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی غصے میں آیا تھا انسان کتا اور کمینہ، مجھے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ لفظ بھی نہیں بولا. ہمیشہ یہ کرتے تھے. اکثر اللہ کے ہمیں وہ جو سفر کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوٹ دی ہے، جو سفر اتنا لمبا ہو وہ روزہ چھوڑ دیں. وہ فرماتے تھے کبھی وہ رمضان کے اندر اکثر ان کا سفر ہوا کرتا تھا، لاہور جاتے، کبھی اسلام آباد جاتے، تو کہتے ہیں کھانا تو کچھ ہے نہیں، تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں. کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا. تو کیا کرو، اس رمضان کے اندر اس سیزن کو کما لو. صرف دنیا کے سیزن کے پیچھے مت پڑے رہا کرو. اس نے دنیا کا سیزن کما لیا اور اس سیزن کو رمضان کے بعد اگر ہماری زندگی نہ بدلی تو خدا کی قسم ہم نے رمضان کو ویسے چھوڑ دیا. اس رمضان کے بعد اپنی زندگیوں کو بدلو. اس رمضان کے بعد یہ طے کر لو، یا اللہ یہ رمضان ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، میں آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے میرے بھائی کہ ایک رمضان کے اندر وہ 40-50 قرآن ختم کر دیتے، سونے کا تصور ہی نہیں تھا. اب ہم بھی کوشش کریں، چلو زیادہ نہیں، کم از کم ایک قرآن ختم کر لیں. زیادہ نہیں، ہم یہ کوشش کریں یا اللہ اس رمضان، پورے رمضان کے اندر میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. اب تو رمضان بھی ماشاءاللہ سردیوں میں آ رہا ہے، یا اللہ میں ایک روزہ بھی قضا نہیں کروں گا. اللہ کی قسم ہم نیت کر لیں گے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. ہم نے پورا رمضان پوری نمازیں پڑھ لی، پورا رمضان پورے روزے رکھ لیے، تو خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں جس نے اس رمضان کے اندر پوری نمازیں پڑھ لی، وہ رمضان کے بعد نماز نہیں چھوڑ سکتا. وہ چھوڑنا چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن بدقسمتی ہماری ہے، ہم رمضان کے اندر بھی نمازوں سے دور ہیں، رمضان کے اندر بھی قرآن سے دور ہیں. اللہ سے دعا کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. 4-6 کام کر لیں، بس بات ختم کرتا ہوں. پہلا کام یہ کر لیں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. پہلا کام رمضان کے اندر، رمضان آ رہا ہے، دعا مانگنی شروع کر دیں. دعا ایسی ہے جو اللہ کے نبی نے شاید فرمایا کہ یہ عبادت کا ایک مغز ہے، جو بندہ دعا کو چھوڑتا ہے اس کے سارے اعمال پھیکے پڑ جاتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسرا کام یہ کر لیں کہ اپنے جو ملاقاتیں ہیں ان کو رمضان سے پہلے کر لیں. تیسرا کام یہ کر لیں کہ جو خریداری ہے، اپنے جو چاند رات کے اندر، وہ چاند رات جو ہوتی ہے وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے اگر میں بتانا چاہوں تو گھنٹہ لگ جائے، لیکن ہم وہ چاند رات کو اتنا ضائع کرتے ہیں صرف عید کی خرید و فروخت کے لیے، وہ بھی رمضان سے پہلے کر لیں. اور پانچواں کام یہ کر لیں کہ اپنے حقوق جو ہے اپنے ذمے وہ ادا کر لیں. اور چھٹا کام یہ کر لیں کہ اپنے کسی سے ناراضگی